مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی مانند ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مزید بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کی مثال۔ فی سبیل اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد میں مال خرچ کرتے ہیں۔ کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ بویا، 7 خوشوں سے مراد وہ خوشے ہیں جو ایک ہی تنے سے نکلتے ہیں، جس سے 7 شاخیں بن جاتی ہیں اور ہر شاخ پر ایک خوشہ لگتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے 700 گنا سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب مال کو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے آئندہ آنے والی آیات میں بیان کردہ آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے خرچ کیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، اور اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاد میں خرچ کرنے کا اجر 700 گنا ملتا ہے، تو 10 گنا اجر اس کے علاوہ کاموں میں دیا جاتا ہے۔ امام احمد نے ایاز بن غطیف سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں ہم ابو عبیدہ کی عیادت کرنے کے لیے ان کے پاس گئے۔ انہیں نمونیا کی تکلیف لاحق تھی۔ آپ کی بیوی آپ کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا کہ ابو عبیدہ نے رات کیسے بسر کی ہے؟ وہ کہنے لگیں کہ انہوں نے سختی میں رات بسر کی ہے۔ ابو عبیدہ فرمانے لگے میں نے رات سختی میں نہیں گزاری۔ آپ کا چہرہ اس وقت دیوار کی جانب تھا۔ آپ نے چہرہ لوگوں کی طرف کر لیا اور فرمانے لگے جو کچھ میں نے کہا ہے تم لوگوں نے اس کے بارے میں پوچھا نہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَبْعُمِائَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ مَازَ أَذًى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَحْرِقْهَا وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَلَاءٍ فِي جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حَتَّةٌ۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 195۔ جو شخص اپنی بچی ہوئی چیز اللہ کی راہ جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرتا ہے اسے 700 گنا اجر ملتا ہے، اور جو شخص اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے یا کسی مریض کی عیادت کرے یا کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے تو اسے 10 گنا اجر ملتا ہے، اور روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اسے خراب نہ کرے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ کسی بدنی ابتلا میں مبتلا کر دے تو وہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ بہت بے پرواہ اور خوب بردبار ہے۔
انفاق فی سبیل اللہ اور ایذا رسانی کا بیان۔ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذن۔ المن سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ دے اس کا احسان جتلائے۔ منا یمنو، المن سے مراد یہ ہے کہ انسان جو کچھ دے اس کا احسان جتلائے، یہاں تک کہ لینے والے تک بات پہنچ جائے اور اسے اذیت پہنچے۔ احسان جتلانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ الاذا سے مراد گالیاں دینا اور دست درازی کرنا ہے۔ عند ربہم، اس میں اجر کے یقینی طور پر ملنے اور اس کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان پر ایک لمحہ کے لیے بھی حزن و ملال طاری نہیں ہوگا۔ امام مسلم نے ابو ذر سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، المنان بما اعطی والمسبل ازارہ والمنفق صلاتہ بالحلف الکاذب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 106، ابو داؤد حدیث نمبر 4087 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1211 اور نسائی شریف حدیث نمبر 4463۔ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ کچھ دے کر احسان جتلانے والا، اپنا تہمند شلوار پجامہ پینٹ وغیرہ ٹخنوں سے لٹکانے والا، اور جھوٹی قسم اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ قول معروف، مسئول کو چاہیے کہ سائل سے اچھی بات کہے، وہ اللہ کے پاس اجر پر دھیان دے، اس کی امید رکھے۔ عمدہ طریقے سے جواب دینا، انکار کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ مغفرتن سے محتاج کی بری حالت پر پردہ ڈالنا، اور سائل کے لپٹ کر مانگنے سے مسئول کے سینے میں جو تکلیف پیدا ہوئی ہو اس سے صرف نظر کرتے ہوئے اسے معاف کر دینا مراد ہے۔